السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. جنگ احد کے حوالے سے ابو سفیان کے نعروں کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں وہ اپنے بتوں کی بڑائی بیان کر رہا تھا، اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ کے لیے غیرت کا اظہار تھا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کا اظہار فرمایا اور ان حالات میں بھی اللہ کا نام بلند کرنے کا نعرہ لگوایا. اس ضمن میں مزید حوالے میں پیش کروں گا. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جو ابو سفیان نے بڑے زور سے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی ہماری تائید میں ہمارا عزا بت ہے مگر تمہاری تائید میں کوئی بت نہیں. تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم کہو کہ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا والی اور ہمارا مددگار ہمارا حی و قیوم خدا ہے مگر تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں. فرماتے ہیں کہ یہ انت مولانا کی سچائی کا کیسا عملی ثبوت تھا کہ تلواروں کے سائے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہمیں بچا سکتا ہے. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو وہ جلدی جلدی واپس لوٹے اور انہوں نے آپ کے اوپر سے لاشوں کو ہٹایا. معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں. اس وقت سب سے پہلے آپ کے خود کا کیل نکالا گیا. یہ کیل نکلتا نہیں تھا. آخر ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے نکالا جس کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے. پھر آپ کے منہ پر پانی چھڑکا گیا تو آپ ہوش میں آ گئے. اکثر صحابہ تو تتر بتر ہو چکے تھے. صرف چند صحابہ کا گروہ آپ کے پاس تھا. آپ نے ان سے فرمایا کہ ہمیں اب پہاڑ کے دامن میں چلے جانا چاہیے. چنانچہ آپ ان کو لے کر ایک پہاڑی کے دامن میں چلے گئے اور پھر باقی لشکر بھی آہستہ آہستہ اکٹھا ہونا شروع ہوا. کفار کا لشکر جو واپس جا رہا تھا تو ابو سفیان نے بلند آواز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور کہا ہم نے اسے مار دیا ہے. صحابہ نے جواب دینا چاہا مگر آپ نے ان کو روک دیا. فرمایا یہ موقع نہیں، ہمارے آدمی تتر بتر ہو چکے ہیں، کچھ مارے گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں. ہم تھوڑے سے آدمی یہاں پر ہیں اور پھر تکے ماندے ہیں. کفار کا لشکر 3000 کا ہے اور وہ بالکل سلامت ہے. ایسی حالت میں جواب دینا مناسب نہیں. وہ اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مار دیا تو کہنے دو. چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق صحابہ خاموش رہے. جب ابو سفیان کو کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے ابو بکر کو بھی مار دیا. آپ نے صحابہ کو پھر جواب دینے سے روک دیا اور فرمایا خاموش رہو، وہ کہتا ہے تو کہنے دو. چنانچہ صحابہ اس پر بھی خاموش رہے. ابو سفیان کو جب پھر کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے عمر کو بھی مار دیا ہے. حضرت عمر بڑے تیز طبیعت کے مالک تھے. آپ بولنے لگے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہی منع کر دیا. بعد میں آپ نے بتایا، حضرت عمر نے یہ کہا بعد میں کہ میں کہنے لگا تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے عمر کو مار دیا ہے، حالانکہ عمر اب بھی تمہارا سر توڑنے کے لیے موجود ہے. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جواب دینے سے منع کر دیا.
جب ابو سفیان نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے نعرہ مارا، اولو حبل، اولو حبل، یعنی حبل دیوتا جسے ابو سفیان بڑا سمجھتا تھا، اس کی شان بلند ہو، حبل کی شان بلند ہو، یعنی آخری ہمارے حبل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مار ہی دیا۔ صحابہ کو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے اور جواب دینے سے منع فرمایا تھا، اس لیے وہ اب بھی خاموش رہے۔ اور خدا کا وہ رسول جس نے اپنی موت کی خبر سن کر کہا تھا خاموش رہو، جواب مت دو، حضرت ابوبکر کی موت کی خبر سن کر کہا تھا خاموش رہو اور جواب مت دو، حضرت عمر کی موت کی خبر سن کر کہا تھا کہ خاموش رہو، جواب مت دو، اور جو بار بار کہتا تھا کہ اس وقت ہمارا لشکر پراگندہ ہے اور خطرہ ہے کہ دشمن پھر حملہ نہ کر دے، اس لیے خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتے چلے جاؤ۔ اس مقدس انسان کے کانوں میں جب آواز پڑی اولو حبل، اولو حبل، حبل کی شان بلند ہو، حبل کی شان بلند ہو، تو اس کے جذبہ توحید نے جوش مارا، کیونکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال نہیں تھا، اب ابوبکر و عمر کا سوال نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ کی عزت کا سوال تھا۔ آپ نے بڑے جوش سے فرمایا، تم کیوں جواب نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ عز و جل، اللہ عز و جل۔ حبل کیا چیز ہے؟ خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے، خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے۔ یہ کتنا شاندار مظاہرہ آپ کے جذبہ توحید کا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ صحابہ کو جواب دینے سے روکا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو خطرے کی اہمیت کا پورا احساس تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا ہے اور بہت کم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اکثر صحابہ زخمی ہو گئے ہیں اور باقی تھکے ہوئے ہیں۔ اگر دشمن کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کا ایک حصہ جمع ہے تو وہ کہیں پھر حملہ کرنے کی ضرورت نہ کرے، مگر ان حالات کے باوجود جب خدا تعالیٰ کی عزت کا سوال آیا تو آپ نے خاموش رہنا برداشت نہ کیا اور سمجھا کہ دشمن کو خواہ پتہ لگے یا نہ لگے، خواہ وہ حملہ کرے اور ہمیں ہلاک کر دے، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، تم خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے کہ اللہ عز و جل، اللہ عز و جل۔ یہ اس طرح بیان آپ نے سورہ کوثر کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مکے کے جن اکابر نے، اس کی تفصیل اگر پڑھنی ہے تو اس تفسیر کبیر میں سے پڑھیں، اور بھی بہت ساری باتیں علم کے لیے اضافے کے لیے وہاں مل جائیں گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں مکے کے جن اکابر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا، کیا آج دنیا میں ان لوگوں کا کوئی نام لیوا ہے؟ احد کے مقام پر ابو سفیان نے آواز دی تھی اور کہا تھا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب اس کا جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالا۔ پھر اس نے آواز دی کیا تم میں ابو بکر ہے، اور جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے ابو بکر کو بھی مار ڈالا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم میں عمر ہے، جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے عمر کو بھی مار ڈالا۔ لیکن آج جاؤ اور دنیا کے کناروں پر اس آواز دینے والے کے ہم نوا کفار کے سردار ابو جہل کو بلاؤ اور آواز دو کہ کیا تم میں ابو جہل ہے، تو تم دیکھو گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو کروڑوں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی اور ساری دنیا بول اٹھے گی کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، کیونکہ آپ کی نمائندگی کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ لیکن ابو جہل کے بلانے پر تمہیں کسی گوشے سے بھی آواز اٹھتی سنائی نہیں دے گی۔ ابو جہل کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے، مگر کسی کو جرأت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں۔ شاید عتبہ اور شیبہ کی اولاد بھی آج دنیا میں موجود ہو، مگر کیا کوئی کہتا ہے کہ میں عتبہ اور شیبہ کی اولاد ہوں؟ بس
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور بلند رکھا۔ پھر اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء پر جو مصائب آتے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہزارہا اسرار ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے مصائب آتے تھے۔ جنگ احد میں ایک روایت ہے کہ آپ کو 70 تلواروں کے زخم لگے تھے، اور مسلمانوں کی ظاہری حالت خراب دیکھ کر کفار کو بڑی خوشی ہوئی۔ چنانچہ ایک کافر نے یہ یقین کر کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کبار سب شہید ہو گئے ہوں گے، بآواز بلند پکار کر کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو، اس کا جواب نہ دو۔ خاموشی سے اسے خوشی ہوئی کہ فوت ہو گئے ہوں گے، اس واسطے جواب نہیں آیا۔ پھر اسی طرح اس نے حضرت ابوبکر کے متعلق آواز دیا، تب بھی ادھر سے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس نے حضرت عمر کے متعلق آواز دیا، حضرت عمر سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا کم وقت کیا بکتا ہے، سب زندہ ہیں۔ ایسی تلخیوں کا دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کفار ہم پر چڑھائی نہ کریں گے۔ یہ غالباً غزوہ خندق آپ نے فرمایا تھا، غزوہ خندق کے بعد، احد کے بعد سے غزوہ خندق ہوئی، تو یہ ملفوظات کا کیونکہ حوالہ ہے، ہو سکتا ہے لکھنے والے سے رہ گیا ہو کہ غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اب اس کے بعد کفار ہم پر چڑھائی نہ کریں گے بلکہ ہم کفار پر چڑھائی کریں گے۔ مکہ سے نکلنے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی تلخی کا وقت تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے۔ حضرت حنظلہ کی شہادت کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اسی جنگ میں ایک اور صحابی کی جان ساری کی بہادری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دینے کا واقعہ ملتا ہے۔ یہ وہ صحابی تھے کہ ان کی بیوی بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کو جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو میرے شوہر پر غسل جنابت فرض تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر سن کر اتنی جلدی اور بےتابی سے گھر سے نکلے ہیں کہ غسل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ جنگ کے دوران وہ ایک دفعہ کفر کے سپہ سالار ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے۔ ابو سفیان گھوڑے پر تھا۔ حضرت حنظلہ نے اس کے گھوڑے پر وار کر کے اسے زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں گھوڑے نے ابو سفیان کو نیچے گرا دیا۔ ابو سفیان نیچے گرتے ہی چلانے لگا۔ ادھر حضرت حنظلہ نے فوراً تلوار بلند کر کے ابو سفیان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، مگر اسی وقت شداد بن اوس کی ان پر نظر پڑی۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ صحیح نام شداد بن اسود ہے۔ بہرحال حضرت شداد نے حضرت حنظلہ کو ابو سفیان پر تلوار بلند کرتے دیکھا تو اس نے جلدی سے حضرت حنظلہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کے قتل پر فرمایا کہ تمہارے ساتھی یعنی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کے برتنوں میں صاف شفاف پانی کے لیے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کی بیوی کا نام جمیلہ تھا اور یہ سردار منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی اور حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کی بہن تھیں۔ حضرت جمیلہ نے کہا وہ یعنی حضرت حنظلہ جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آ گئے تھے، یعنی ان کو غسل کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کی بات سن کر فرمایا اسی لیے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ حضرت حنظلہ کی حضرت جمیلہ کے ساتھ شادی کی یہ پہلی رات تھی جس کی صبح کو جنگ احد ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جمیلہ نے بیان کیا کہ جب حنظلہ نے دشمن کے مقابلے کے لیے کوچ کا اعلان سنا تو فوراً بغیر غسل کے ہی کیے نکل کھڑے ہوئے۔ اسی رات میں حضرت جمیلہ نے خواب دیکھا
کہ اچانک آسمان میں ایک دروازہ کھلا اور ان کے شوہر حضرت حنظلہ اس دروازے میں داخل ہوئے. اس کے بعد فوراً ہی وہ دروازہ بند ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت جمیلہ نے اپنی قوم کی 4 عورتوں کو اس بات کا گواہ بنایا تھا کہ حنظلہ میرے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں. ایسا ان کو اس لیے کرنا پڑا کہ ان کے حمل کے سلسلے میں لوگوں کو شبہات نہ پیدا ہوں. شکوک و شبہات ہی لوگ پیدا کرتے ہیں، باتیں ہی بناتے ہیں. آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو الزام تراشیاں کرتے ہیں. بہرحال حضرت جمیلہ نے خود اس کو شک کو دور کرنے کے لیے گواہ بنا لیے. حضرت جمیلہ خود کہتی ہیں کہ ایسا اس لیے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا جس میں وہ داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا. چنانچہ میں سمجھ گئی کہ حنظلہ کا وقت آ چکا ہے اور میں ان کے ذریعے اس رات حاملہ ہو گئی تھی. اس حمل سے عبداللہ بن حنظلہ پیدا ہوئے. قریش نے حضرت حنظلہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کا مسئلہ نہیں کیا تھا، یعنی کان ناک آنکھ نہیں کاٹے تھے، کیونکہ ان کا باپ ابو عامر راہب جو تھا وہ قریش کے ساتھ تھا. حضرت سعد بن ربیع کی شہادت کا واقعہ بھی ہے. حضرت سعد بن ربیع غزوہ بدر و احد میں شامل ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے. غزوہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سعد بن ربیع کی خبر کون لائے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں. چنانچہ وہ مقتولین میں جا کر تلاش کرنے لگا. حضرت سعد نے اس شخص کو دیکھ کر کہا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری خبر لے کے جاؤں. تو حضرت سعد نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دینا کہ مجھے نیزے کے 12 زخم آئے ہیں اور میرے سے لڑنے والے دوزخ میں پہنچ گئے ہیں، یعنی جس نے بھی میرے ساتھ لڑائی کی اس کو میں نے مار دیا. اور میری قوم کو یہ کہنا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی عذر نہیں ہوگا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں اور تم لوگوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا. بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص ان کے پاس گیا تھا وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. حضرت سعد نے حضرت ابی بن کعب سے کہا اپنی قوم سے کہنا کہ تم سے سعد بن ربیع کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور ایک اور روایت بھی ہے کہ جو عہد تم لوگوں نے عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کو یاد کرو. اللہ کی قسم اللہ کے حضور تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا اگر کفار تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ حرکت کر رہی ہو، یعنی کوئی شخص بھی زندہ باقی رہے. یعنی تمہیں اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے دین کے لیے قربان کر دینی ہے. یہ جذبہ تھا صحابہ کا کہ مرتے وقت بھی فکر تھی کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم نے کرنی. حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی وہیں تھا، یعنی حضرت سعد کے پاس ہی تھا. حضرت سعد بن ربیع کی وفات ہو گئی. اس وقت وہ زخموں سے چور تھے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس حاضر ہوا اور آپ کو سب بتا دیا کہ یہ گفتگو ہوئی تھی، یہ ان کی حالت ہے، اور اس طرح شہید ہو گئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر فرمائے، وہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ رہا. حضرت سعد بن ربیع اور حضرت خارجہ بن زید کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. ایسے ایسے عشق رسول کے اظہار ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی عشق رسول کی اس روح کو پیدا فرمائے، اور جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی بڑھیں گے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی بھی حقیقت میں کوشش کریں گے تاکہ ہم صحیح اسلامی رنگ اپنے عبادتوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کچھ جنازے میں پڑھاؤں گا، مرحومین کا ذکر ہے. پہلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر منصور شبوتی صاحب آف یمن کا. منصور شبوتی صاحب یمن میں اسیر راہ مولا تھے. احمدیت کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا وہاں.
اور اسیری کے دوران ہی 26 جنوری کو 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لحاظ سے کیونکہ اسیری میں تھے اور احمد کی وجہ سے ان کو اسیر کیا گیا یہ، اور وہاں صحیح علاج بھی میسر نہیں آیا، یا کچھ غلط سلوک بھی ان سے ہوا ہوگا. بہرحال جو بھی تفصیلات ہیں وہ کم ہیں یا زیادہ، ان کی وہاں وفات ہوئی ہے اسیری میں، اس لیے یہ شہید ہی کہلائیں گے، اور یمن کے یہ پہلے احمدی شہید ہیں. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور حالات بہتر ہوں. باقی جو اسیران ہیں وہاں اس وقت جو بھی تھوڑی سی جماعت ہے وہاں چھوٹی سی، ان اسیران کی رہائی کے بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو جلد سامان پیدا فرمائے. دوسرا ذکر ہے مکرم صلاح الدین محمد صالح عبد القادر عہدہ صاحب کا، جو شریف عہدہ صاحب بھی جماعت کبابیر کے والد تھے. 31 جنوری کو دل کی تکلیف ہوئی، ہسپتال میں آپریشن کے دوران ہی تقریباً 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا پر ان کو کامل یقین تھا، خلافت کے ساتھ بے انتہا محبت تھی. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کے اولاد کو، نسل کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے، ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلا ذکر ہے ریحانہ فرد صاحبہ اہلیہ کرامت اللہ خاتم صاحب مربی سلسلہ ربا کا. ان کی بھی گزشتہ دنوں 29 جنوری کو وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.